فیکٹس پر مبنی خوبصورت بات، جیسے پہلے بھی کہا گیا نا وقولوا للناس حسنا، بھلی بات کو، موضوع بات، صحیح موقع پر صحیح بات کو ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات ذو معنی لفظ بولتے ہیں، اپنی طرف سے ہم صحیح بات کہتے ہیں، لیکن شیطان دوسرے کے کان میں جانے سے پہلے اس کے معنی کو ٹویسٹ کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک ایسا لفظ بولا جس کے 2 معنی نکلتے تھے، ہم نے اس کا مثبت پہلو بولا لیکن دوسرے کے کان میں اس کا منفی پہلو جاتا ہے، یہ شیطان کرتا ہے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ یقول التی ہی احسن، تو یہ احسن بات یہ ہے کہ ذو معنی لفظ نہ بولے جائیں، ایک طرح سے باقی باتیں بھی جو میں نے ابھی پہلے عرض کی، اور یہ بھی کہ ذو معنی لفظ نہ بولے جائیں، کیونکہ پھر شیطان جو ہے وہ انسان، دوسرے انسان کو اس کے دل میں آپ کے خلاف جو ہے وہ عداوت ڈال دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، اور وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض کے سے بڑے مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ اور ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت سے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ جیسے اہل عرب جو تھے وہ ان میں سے بعض جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو پھر وہ جن مسلمان ہو گئے، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ تو عبادت کرتے ہیں ان کی، لیکن وہ تو خود اللہ کے تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ خواہ کوئی نبی ہو، خواہ کوئی فوت شدہ بزرگ ہو، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، اس نے تو لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، تم آ کے مجھ سے دعائیں کرو، یا تم میرے قبر کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لو۔ وہ تو خود اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو خود راتوں کو جاگا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنتوں کو فالو کریں، اور ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کریں، نہ کہ یہ کہ انہوں نے تو محنتیں مشقتیں کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ہم صرف ان کو وسیلہ بنا کے چاہیں کہ ہم کریں تو اپنی من چاہی، اور بس دعاؤں کی قبولیت ہو جائے کہ بس ہم ان کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ تو نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی بقا تو کسی کو بھی نہیں ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ فنا ہونا ہی ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے یعنی معجزات دکھانے سے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کے ڈرے۔ یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا یعنی معراج کی طرف اشارہ ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، شجرۃ الزقوم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں معراج آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، تو کہتے تھے لو جی، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، اب یہ اس سے بھی ایک قدم آگے چل گئے اور کہتے تھے میں تو آسمان سے ہو کے آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع کو بھی ان کے لیے آزمائش بنا دی کہ یہ بات مانتے یا نہیں۔ پھر اسی طرح زقوم کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تو ابو جہل مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جلدی جلدی یہ مکھن اور یہ چیزیں کھا لو جو ہمیں میسر ہے، پھر تمہیں زقوم کھانا پڑے گا۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہا نا کہ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور دیکھو یہ ہمیں زقوم سے ڈرا رہا ہے۔
تو اس طرف اشارہ ہے ان آیات. اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ تکبر دیکھیے اس کا اور حسد. اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بہکنی کر ڈالوں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ. جن تھا ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن اتنا علم تھا اس کا اور اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی نسل کی جڑیں کاٹ دوں گا. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے، اور جس کو تو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی اور ہمیں یہ بتا دیا کہ شیطان جو بھی تم سے وعدہ کرے گا وہ محض دھوکہ ہے. تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر یہ کہ شیطان جو ہے وہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت جو ہے اسے اپنی انگلی سے کچوکے لگاتا ہے، اور سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اللہ کا ذکر ضروری ہے. ماں اگر خود اللہ کا ذکر کر سکتی ہو تو ضرور کرے. اگر وہ انیستھیزیا میں ہے تو اس کے ارد گرد ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کا ذکر کرے، تاکہ کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر شیطان اس بچے کو بہکا نہیں سکتا. پھر اسی طرح اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار جا رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی گانا گا رہی تھی. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا. یعنی ایک چھوٹی سی بچی ہے لیکن وہ بھی گانے گا رہی ہے بیٹھ کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ذرا سی میوزک کی آواز آتی ہے تو وہ اس کے اوپر رینڈملی ہلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بڑا خوش ہوتے ہیں ماں باپ اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے اصل میں وہ میوزک کے ساتھ اس ردم کے ساتھ اس بچے کا ایک کنیکشن جوڑ دیتا ہے شیطان. اس کے دل میں اس کے لیے اس آواز کی چاہت پیدا کر دیتا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے کانوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ ہی رکھا جائے. پھر اسی طرح شیطان کی آواز جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بانسری اور باجے وغیرہ جو ہیں یہ شیطان کی آواز ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی جو جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے یا ہمارے ہاں بھی لوگ لگاتے ہیں وہ اپنے دروازوں میں، کیا اس کو بولتے ہیں؟ چائم شاید بولتے ہیں. وہ جو گزرتے ہیں تو وہ پھر کتنی دیر بجتا رہتا ہے یا ہوا سے بجتا رہتا ہے. یہ سخت ناپسندیدہ ہے. گھنٹی کو شیطان کا باجا کہا گیا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے میری امت پر شراب، جوا اور جو کی شراب، سارنگی اور دیگر آلات موسیقی کو حرام کر رکھا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آلات موسیقی کو توڑنے کا، یعنی اس کو موسیقی کو پسند نہیں کیا گیا. تو کہاں ہم موسیقی پر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قوالیاں گا رہے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ پھر ان نعتوں اور قوالیوں میں شرک بھی خوب بھرا ہوا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات بھی ہوتی ہیں، اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ شیطان کے ہتھیار ہیں جو وہ ہم پہ آزما چکا ہے اور ہم اس کے جال میں پھنس گئے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے دن کی ابتدا پہلے تلاوت لگاتے ہیں اس کے بعد قوالیاں لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ شاید وہ کوئی بہت نیکی کا کام کرے. پھر اب جب شیطان کے بارے میں ہمیں اتنا پتا چلتا ہے کہ وہ دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے رکھی ہے وہ اپنے لشکروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر پریشان ہو جائیں.
پینک ہو جائیں, دنیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں. نہیں, بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پر کہ جو میرے مخلص بندے ہیں تو ان کو نہیں بہکا سکے گا. جیسے یہی آگے آیت میں آ رہا ہے, اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان, کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو میرے بندے پر زور کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ سارے بندے اللہ کے ہی ہیں, سب سارے انسان اللہ ہی کے بندے نا, سارے جنات اللہ کے ہی بندے ہیں, اللہ ہی کی مخلوق ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادی کہا؟ یعنی وہ جو شرک نہیں کرتے. اگر ہم شرک سے بچتے ہیں, اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے. تو اگر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے, ہم ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہیں, تو پھر شیطان ہمیں نہیں بہکا سکے گا. اور اگر وہ بہکانے میں کہیں سے کسی طرح کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ وسوسہ ہمارے سینے کے دروازے سے ٹکرا کر پلٹ جاتا ہے, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا. تو اس لیے گھبرانے کی بجائے عملی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. حفاظت کی دعائیں پڑھیں, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی صبح شام کے اذکار یاد کرائیں. اسی طرح سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا, کیونکہ سوتے ہوئے نیند میں شیطان جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے بھی بہکاتا ہے. پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بھی ہمیں مسلسل ایک ایسی انرجی ملتی ہے جس سے ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح شرک سے بچنا, تقوی اختیار کرنا, نیکی کے کاموں سے کر کے نیکی کے کام, اپنے نفس لوامہ کو سٹرونگ کرنا تاکہ نفس امارہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور شیطان کا ہاتھ نہ پکڑ سکے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس ایک کو سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا, تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو چکے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے, یا تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ ملے؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے, اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اور دنیا میں اندھا کون ہے؟ جو دل کا اندھا ہے. جو طبعی طور پر اندھے ہیں وہ تو بہت ہی اچھے ہو سکتے ہیں, جیسے عبداللہ بن ام مکتوم تھے, نابینا تھے, لیکن کتنی قدر و منزلت تھی ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عباسہ میں ان کے بابت جو ہے وہ بات کی. تو جو دل کے اندھے ہوتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ جو دل ہوتے ہیں سینوں میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بصیرت سے محروم تو نہیں ہو رہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے, تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں. اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے. امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں پر ہاتھ رکھ دیں, صرف آ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے جو ہے وہ روک لیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی طرف بلانے کے حرص میں یہ کر نہ بیٹھیں.
تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر دیتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے، اور وہی نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی کچھ نہ کچھ بات مان ہی لیتے، لیکن اگر آپ ایسا کرتے تو پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں کوئی آپ کا مددگار نہ ہوتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اس کام سے روک لیا، اور اللہ نے روک ہی لینا تھا ان کو، لیکن ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے اگر ہم جان بوجھ کر اس علم کے منافی عمل کرتے ہیں تو پکڑ بھی اتنی زیادہ آتی ہے۔ اور یہ لوگ اس بات پر تلے رہے ہیں کہ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جنہوں نے سازشیں کی تھی دوسرے سال ہجرت کے پھر بدر میں مارے گئے تھے، اور پھر مکہ فتح ہو گیا چند سالوں میں۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں آپ کوئی تغیر نہیں پائیں گے۔ نماز قائم کیجیے اور زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کیجیے، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی اس وقت تبدیل ہوتی ہے نا فجر کے ٹائم پر، تو فجر میں نماز میں قرات کیجیے، تھوڑی صورتیں یاد کریں اس رمضان میں تھوڑی سی لمبی تو وہ پڑھے، پھر یہ فجر کے بعد اگر آپ نماز میں اتنی لمبی قرات نہیں کر سکتے تھوڑی، تو پھر بعد میں بیٹھ کر جو ہے قرآن پڑھے، کیونکہ اس وقت فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور نیند کی خاطر کہ نماز پڑھیں فجر نیند میں ٹولتے ہوئے اور پھر اس کے بعد بستر پہ جا کے سو جائیں، تو یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ یہ قرآن اس وقت قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور فرشتے بھی جا کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے۔ اور رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یعنی ایک ایکسٹرا عبادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ ایک زائد عبادت تھی۔ بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، جس کی دعا ہم ہر اذان کے بعد پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے۔ یہ مقام محمود جو ہے یہ مقام شفاعت ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور دعا کیجیے کہ پروردگار آپ مجھ کو جہاں بھی لے کر جائیں سچائی کے ساتھ لے کر جائیں، اور جہاں سے بھی نکالیں سچائی کے ساتھ۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں نا یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، یعنی مال، انسان، علم، اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ بندے کی جو ہے وہ عاجزی کا بھی اظہار ہے کہ جو بھی خیر ہوگی وہ اصل میں اللہ ہی کی مدد سے ہوگی۔ اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ ایک حدیث ہے کہ دو صحت دینے والی چیزوں کو لازمی پکڑ لو، ایک قرآن اور ایک شہد۔ شہد فزیکلی انسان کے لیے صحت کا باعث ہوتا ہے، اور قرآن اس کو روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اور پھر بعض فزیکل بیماریاں بھی جو ہے وہ قرآن سننے سے اس کی جو قرآن کی سماعت ہے اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر سحر جس کے اوپر جادو کا اثر ہو یا سیب کا سایہ ہو تو اس کو قرآن سنوانا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر ہم قرآن سنتے ہیں تو قرآن کریم کی قرات کے اندر اتنا تاثیر ہے کہ آپ کا جو اپنی سستی اور کاہلی اور ایسے آپ لتھارجک طبیعت ہوتی ہے آپ کی، وہ آپ بشاشت میں آ جاتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اینچتا اور پیٹھ موڑتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، یعنی اپنی اپنی طبیعت اور سوچ کے مطابق۔ اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم کم ہی پایا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت کی طرف سے ملا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یعنی یہ جو کہتے تھے نا کہ نیا قرآن گھڑ لاؤ اور کچھ اور دکھاؤ، تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی دین ہے. قرآن اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے محو کر دیتا تو پھر کہاں سے وہ لا سکتے تھے؟ انہوں نے خود تو نہیں لکھا تھا. کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر بھی اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا یہ کہ تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا یہ کہ تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ یہ تیرا دعویٰ ہے، یعنی عذاب کی طرف اشارہ ہے، یا یہ کہ خدا اور فرشتوں کے روبرو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو یہ کہ آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تم ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لا جسے ہم پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک رسول کے علاوہ جو کہ انسان ہے اس کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، یہ صرف بحث برائے بحث کر کے وقت کو ٹالنا اور دوسرے کے ذہن کو پراگندہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کی یہ اسی بات نے کہ کیا اللہ نے کسی انسان کو پیغمبر بنا دیا. ان سے کہیے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے بہرے. یہ دنیا میں ان کا رویہ جب حق سامنے آتا تھا تو ایسے ہی تھا نا، تو قیامت کے دن پھر اللہ ان کو ویسے ہی اٹھائے گا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو یہی اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، اگر کہیں میرے رب کے رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے، مثلا رزق، بارش، نبوت، تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے. واقعی انسان بڑا ہی تنگ دل واقعہ ہوا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو. پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. ہم اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دیجیے اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دیجیے. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سنائیں، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے. اور ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا
انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، مومنین کی صفات میں سے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن کو سمم بکمن امیون بن کے نہیں سنا جاتا، اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے، اور جب انسان اس پہ غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، اور تمام طاقتیں اور تمام قوتیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ سورہ کہف جو ہے، اس کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی، کیونکہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پہلی 10 آیات حفظ کریں۔ پھر یہ کہ اس کو جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے، اور یہ 1-2 جمعوں کے درمیان نور دینے والی صورت ہے، اور قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کا نور جو ہے اس کی اقامت گاہ سے لے کر مکہ تک جو ہے وہ پھیلا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جیسے باقی بھی سبحان اللہ پورا کا پورا قرآن ایسا ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ حکمتیں جو ہیں وہ سیکھتے، لیکن سورہ کہف میں بھی بہت مختلف طریقوں سے آپ بہت زیادہ حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں۔ وقت بہت محدود ہے، لیکن کوشش کروں گی کہ جو بنیادی واقعات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کے اندر سے ہم جو بنیادی موضوع ہے وہ ضرور سیکھ جائیں۔ اس میں مختلف جو ہے وہ واقعات آ رہے ہیں، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، پھر باغ والوں کا قصہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ۔ 4 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈراؤ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اور جھوٹ کیا ہوتے ہیں؟ جان بوجھ کر خلاف حقیقت بات کہنا، یا پھر بغیر علم کے انسان جہالت میں رہے اور باتیں کرتا رہے کسی بھی موضوع کے بارے میں۔ اچھا، تو آپ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں۔ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی خوبصورتی بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا ایک ضرورت تو ہے، لیکن اس میں گم ہو جانا جو ہے نا وہ بہت بڑی خرابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بھلا دی لوگوں کو میں بہتری لانے کے لیے،
اور ہمیں بھی یہ مشن اپنا لے کے چلنا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی طرف دیکھنے والا بنائیں، تاکہ وہ بڑے دن کی بڑی پکڑ سے بچیں اور وہاں کی بشارتیں پائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے نشانی تھے؟ ان کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا نا کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ یہ کون لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جبکہ وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم کو اپنے رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اصل میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، وہ لوگوں کو جبرن جو ہے وہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس کی قوم میں یہ لوگ توحید پرست تھے، یہ عیسائی مذہب کو یعنی حضرت عیسیٰ کے فالوورز میں سے تھے۔ یہ نوجوان تھے اور کہتے ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے، کچھ کوئی کسی کا بیٹا تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، تو کچھ نوجوان تھے۔ انہوں نے جب ایک کوئی سالانہ میلہ ہوتا ہے نا تو وہاں سے یہ نکلے چپکے سے، وہاں سے کھسکے، اور پھر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اور ایک ایسا موقع جبکہ لوگ آپس میں آخرت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو زندہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ گیا، اور پھر یہ ان کا قصہ سب کے سامنے آیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 یا 350 سال 390 سال تک جو ہے وہ سلائے رکھا اور زندہ کیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی لوگوں کو اٹھا دے گا۔ اور اب میں آپ کے سامنے یہ قصہ پڑھتی ہوں اور پھر انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس کو سم اپ کریں گے۔ وہ نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنی رحمت سے خاص نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی قیام مدت کا شمار ٹھیک کرتا ہے۔ ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کے کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر اور ہی خدا بنا بیٹھی، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی صریح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر سے بالکل بے تعلق ہو ہی چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور تدبیر کرنی بھی چاہیے، لیکن توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے تدبیر کیا کی کہ یہ غار میں چلے گئے، اب چونکہ یہ چند نوجوان تھے اور بادشاہ جو تھا اس کے لشکر تھے، تو یہ اس کا بادشاہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو جیسے مکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک کے رکھا تھا کہ وہ لڑائی نہیں کریں گے قریش مکہ سے، کیونکہ وہ مٹ سکتے تھے، مر سکتے تھے، ختم ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے سیفٹی کے لیے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ تو جب تک ہمیں وہ مناسب قوت حاصل نہ ہو تو دشمن سے اپنا دین بچانے کے لیے اس سے ٹکراؤ کی بجائے اس سے بچاؤ کی پالیسی اپنانی چاہیے، یہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ دکھانے والا مددگار نہیں پاؤ گے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف رکھنا تھا، لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسی وہ کیفیت جاری کر دی کہ اگر کوئی جنگل میں کوئی اس غار کے اس طرف چلا بھی جاتا
تو تب بھی کیا ہوتا کہ وہ اس غار کے اندر جھانک نہ پاتا اور اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی. اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو جس کا علم ان کو نہیں، اس میں لا حاصل بحثیں کرنے کی بجائے وہ اس کو چھوڑ کر جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے ہیں. انہوں نے آپس میں یہ بحثیں نہیں کی کہ کتنے سال سے، ایک کہتا نہیں صبح سے شام، ایک کہتا نہیں وہ دیکھو تمہارے کپڑے میلے ہوئے ہیں تو نہیں، یہ تو اتنے عرصہ ہو گیا، نہیں یہ اتنا کچھ نہیں کہا. ان کا اللہ بہتر جانتا ہے. جس چیز کا علم ہی نہیں ہم اس میں کیا بحث کریں اور کرنے کا کام کریں. یہ مومنوں کی نشانی ہوتی ہے اور یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ ہر جو ہے بحث میں کود پڑے، پتا ہے یا نہیں پتا. جاہلوں کی نشانی ہوتی ہے. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا نرمی سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں آنے کی خبر دے بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کو ہمارا پتہ لگ گیا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے. اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. مگر ذرا خیال کرو کہ جو سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. یعنی سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اٹھا کھڑا کریں گے. تو لوگوں نے کس چیز میں بحث شروع کر دی کہ اب یہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا، جس طرح پہلے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بادشاہ کے جو دروغہ تھا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ایک پورا بن گیا، اس لڑکے کے ساتھ ایک گروہ سا بن گیا اور وہ غار کی طرف گئے تو وہاں پر وہ اندر چلا گیا اور پھر وہ باہر نہیں آیا. تو باہر کھڑے ہوئے لوگ یہ بحثیں کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، یعنی جو حکمران طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. یاد رکھیے قبروں پر مساجد نہیں بنائی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، عبادت گاہیں. پھر آپ نے فرمایا خبردار رہو، تم میں سے پہلے لوگ بھی اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. پھر اسی طرح مسند احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغاں کرنے والوں پر. پھر اسی طرح مسند احمد، بخاری، مسلم اور نسائی کی روایت ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا، یعنی پچھلے یہود و نصارہ کا، کہ اگر ان میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے. قیامت کے روز یہ بدترین مخلوق ہوں گے. پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 سے چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہیے میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری سی بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں ان لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. بات یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو وہاں کیوں سلا رکھا تھا؟ ایک تو اس وقت اس بادشاہ کے فتنے سے بچانے کے لیے ان نوجوانوں کو وہاں پر لے گیا، پھر ان کو سلا دیا تاکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ جو لوگ تھے اب وہاں پر، یہ مسلمان تھے سارے جو اس جگہ پر
مسلمان حکومت قائم ہو چکی تھی. تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ پر نے جو قیامت کے دن دوبارہ ان کو اٹھانا ہے، یہ اس کے بارے میں اپنی اصلاح کرتے، اس معاملے میں جو ہے اپنی کوشش کرتے بہتری کی، یہ ایسی لایانی بحثوں میں الجھ گئے. اور ہوتا بھی یہی ہے. جو لوگ، حالانکہ قرآن کے معاملے میں بھی لوگ قصے کہانیوں میں زیادہ الجھ جاتے ہیں. اچھا، آپ جیسے کسی بچے کو اصحاب کہف کا واقعہ سنائیں تو وہ کیا کہے گا؟ اچھا پھر یہ کتنے تھے؟ تو یہ سوال بچگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمیں کیوں سنایا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کی تعداد جان بھی لیں گے یا اس مدت کا تعین کر بھی لیں گے کہ جتنا عرصہ وہ غار میں رہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس قصے میں سے مصلحتیں سیکھیں گے جو آپ نے سیکھی بھی. کیا کہ نرمی سے بات کی جائے، کیا کہ جب آپ کے پاس قوت نہ ہو تو آپ بڑی طاقت سے نہ ٹکرائیں، اور کیا کہ اگرچہ آپ کمزور ہیں لیکن توحید کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. تو سیکھنے کی باتیں تو یہ ہیں. اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس گنتی میں پڑ جائیں گے وہ 3 تھے یا چوتھا ان کا کتا تھا اور وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اور دیکھیے، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کیجئے کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ کہنا. خاص طور پر نیکی کے کام کا جب آپ ارادہ کریں تو ضرور انشاءاللہ کہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نیکی کے کاموں کو بھلوا دیتا ہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہیے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، یا کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. میں نے 390 کہہ دیا تھا پہلے، 309 ہے اصل میں. آپ کہیے اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دیجئے. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیات کی ترتیب ہے، جو اس کی صورتوں کی ترتیب ہے، جو اس کے مطالب ہیں، یہ سب کے سب توقیفی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں. اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. کیونکہ اور پھر یہ کہ پیچھے کل بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے سنا دیجئے. کوئی اس کے فرمودات کو تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے. اور اگر آپ کسی کی خاطر اس میں کوئی رد و بدل کریں گے تو پھر اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کیجئے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نہ پھریں. کیا آپ دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا گیا ہے. یہ ہمیں دے دیا گیا ہے نسخہ، زندگی گزارنے کا اصول. آپ نے لازماً کسی سے علم حاصل کرنا ہے، پھر ہی آپ عمل کر سکیں. ایسے ہی ہے نا، چاہے وہ کوئی دنیاوی علم ہے چاہے وہ دین کا علم. تو علم حاصل کریں گے، اس کو فالو کریں گے. تو نسخہ کیا دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے بندے کو فالو نہیں کرنا جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہو، جس کے پاس اس کے عمل کی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن سے نہ سنت سے، سوائے اس کے کہ بس اس کا دل چاہتا ہے، سوائے اس کے کہ شاید اس کے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، سوائے اس کے کہ بس اس نے ایسے ہی دیکھا ہے، اور یا یہ کہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے. جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ جو صحیح علم پر عمل کرنے والا ہو اس کو اپنا لیڈر بنانا، اس کی بات ماننی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن. اور دوسری چیز یہ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتی نا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو شخص اپنی خواہش نفس کو فالو کرتا ہے نا، اس کا معاملہ جو ہے وہ
افراط و تفریط پر مبنی ہوتا ہے، وہ اعتدال پر نہیں رہ سکتا. دل چاہے گا تو ساری رات عبادت کرے، نہیں دل تو فرض نمازیں بھی قضا. تو ایسے بندے کے ساتھ اگر آپ دوستی لگا لیتے ہیں، ایسے بندے کو اگر آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر انجام کار کیا ہوگا؟ تو افراط و تفریط کے بیچ میں دین کا راستہ جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے. اور صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. 15واں پارہ نصف سے زیادہ پڑھ چکے، سلاسہ کے قریب اتنے احکامات سامنے آئے، اتنی باتیں ہمیں کرنے کی پتہ چلی، اتنی باتیں ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے، کہا ہے کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. اتنی باتیں ہمیں پتہ چلی کہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے یا باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تمہارے سامنے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہتا ہے مان لے، جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. ہاں جو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا قدردان کوئی نہیں ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اور ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں تو ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے ہوئے میں لے چکی ہیں. یہاں جو لفظ آتا ہے نا احاط بہم سرادقها، کناتے بیسکلی یہ لفظ ہے کہ کناتے نہیں ہوتے جیسے ٹینٹ ہوتا ہے، تو ٹینٹ کی طرح آگ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے. رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے ماں باپ، ہمارے ازواج، ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی، کل مومنین مومنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے اس عذاب سے اپنی پناہ رکھے. کبھی پناہ میں رکھے. کبھی آپ گرم گرم چائے پی لیں تو سارا دن اس کے بعد اتنا کوئی وچھالا منہ میں بن جاتا ہے کہ آپ کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں رہتے ہیں. تو اللہ رحم کرے، جہاں کا کھانا اور پینا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. نان مسلمز کے لیے دعا کیا کیجیے، کوشش کیا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اتنی پیاری مخلوق ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جہنم میں نہیں اللہ تعالیٰ پھینکے گی اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجیے. اب یہاں پر دولت جو ہے اس میں آزمائش کیسے ہوتی ہے انسان کی، وہ قصہ آئے گا. پہلے کیا تھا؟ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے ایمان کی آزمائش جب ہوئی تو کیسا عمل کرنا تھا. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دولت دے دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دے دیتے ہیں، تو تب ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اور یہاں پر اس قصے کو سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی. اصل میں یہ 2 اشخاص ہیں اور 2 رویے ہیں. بیسیکلی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 رویے ہیں. ایک وہ کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا تو وہ کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو اس کا رویہ کیا ہے. ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درخت کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہوئے. انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اسے خوب نفع پہنچا. یعنی زبردست قسم کا سکسیسفل انسان ہے جس کے پاس بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ ذریعہ آمدن ہے. یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تکبر، اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، یعنی باغ میں داخل ہوا، اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس اسباب اور اختیار دے دیتے ہیں تو پھر وہ خود خدا بن کے بیٹھ جاتے اور وہ
آخرت کو اور اپنی موت کو بھلا دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادتی کر ہے، اس کو موت یاد نہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ انہیں واقعی موت یاد نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بہت نوازا تو آگے بھی ہمارے لیے ایسا ہی سب کچھ ہوگا. اور اس کے لیے پھر انہوں نے کچھ ہیلے چیزیں نکالی ہوتی ہیں، کچھ ایسے چیزیں کہ وہ سائڈ وائز وہ کام کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے تو سارے تلدر جو ہے وہ پار ہو جائیں گے، اور دنیا میں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری دولت کبھی فنا ہوگی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھ سے اپنے رب کے حضور مجھے پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے؟ یعنی آخرت کا انکار ہے تو کفر کر رہا ہے. اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا. رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے جو میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا یہ کہ اس کا پانی زمین میں نیچے اتر جائے تو پھر تو اسے کسی طرح نہیں نکال سکے گا. یہ بددعا نہیں دے رہا، اصل میں یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے، جیسے حابیل نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی نا. تو وہ کہہ رہے کہ اگر اللہ، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ چاہے تو تجھ سے لے لے اور اللہ چاہے تو مجھے دے دے. تو یہ تو سب اللہ ہے، اللہ کی دین ہے کہ کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا. اس میں کسی کو تکبر کرنے یا کسی کو مایوس ہو جانے یا حسد کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. اور یہاں اس نے شریک کس کو ٹھہرایا ہے؟ دولت کو. کیا کہتا تھا؟ میری دولت فنا نہیں ہوگی. تو ہم بھی ایسا کر جاتے ہیں نعوذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، تو ہم کس طرح اس کو اللہ کا شریک کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتے ہیں، کہیں اسراف کرتے ہیں، کہیں بخل کرتے ہیں، کہیں حرام کاموں میں لگاتے ہیں، کہیں محض جسٹ فار فن، چلو جی جو مرضی کرتے رہو. تو یہ کیا ہے؟ دولت کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. جی بالکل. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا کوئی مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر جو وہ دکھائے. تو بات دراصل یہ ہے، اس کا سبق ایک اس میں سے یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا پر توکل نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ بھی ہے تو میں یہ، میرے پاس عہدہ ہے تو میں یہ فلاں مشکل سے نکل آؤں گا، میرا فلاں دوست بڑا جو ہے وہ میرا مددگار ہے، وہ میرے کام آ جائے گا، میری فلانا رشتے دار میرے کام آ جائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیں کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات گھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں. تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ. تو بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں، دنیا میں چاہے مال ہے چاہے اولاد ہے، سب کی سب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. ان کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے نہیں رہنا ہم نے، بلکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اصل بھروسہ کرنا ہے اور ان چیزوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے، کیونکہ وہ تو آزمائش ہے. پھر ہی ہم کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور نیکیاں ہی آخرت میں کام آئیں گی. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے. ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ
ایک بھی نہیں چھوٹے گا، سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ دینا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ آپ کا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک جیسچر، ایک ایک وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا ابرو چڑھانا اور ناک منہ چڑھانا، اور زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دوسرے کے پیچھے اس کی جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار ایسے کرنا جو اس کو برا لگے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سب کی سب جو ہے حتیٰ کہ آنکھوں کی جنبش تک جو ہے وہ اس میں نوٹ کی بھی ہوگی۔ اتنے بج کر اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنے مائکرو سیکنڈ پہ یہ کام ہو، اور آج کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں۔ ابھی یہ جو آپ کی کلاس ہے یہ ساری ریکارڈ ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ میں 12:04 پر دیکھوں کہ میں نے کیا بولا تھا تو میں وہ نکال کے سن سکتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ تمہاری بھی ایسی ہی ریکارڈنگ ہوگی، اور یہ تو خیر دنیاوی چیزیں ہیں، کہیں پر بریک ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ اور کہیں پر ڈیوائس خراب ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے نا وہ کہیں بھی نہیں، وہاں وہ اندھیرے میں بھی، بلکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک سویا تھا، تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا۔ تو مجرم کہے گا کہ کیا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوں گے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم کرنے والا نہیں۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اب تک سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لٹرلی بھی شیطان کی پوجا کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے سیٹینک چرچز اب بھی موجود ہے، اور ہر دور میں شیطان کی پوجا کی گئی۔ پھر جتنی بھی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ بیسیکلی شیطان ہی کی عبادت ہوتی ہے نا۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں، اور اللہ کو ویسے بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اب اس میں انہیں گرنا ہی ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان واقعی بڑا جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا ہے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان خود وہ اپنے ہاتھوں سے اس نے مہیا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس قرآن کو سنیں اور وہ نصیحت قبول کریں، لیکن اکثر لوگ نہیں سنتے، اور اکثر لوگ قرآن سنتے ہوئے بھی irrelevant باتوں میں الجھانے اور وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہماری
دلوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن جو ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور سیکھنے میں ہمارے دل کی خوشی کو رکھ دے، اور اس کے جو فہم ہے، اس کی جو اس کی بشارتیں ہیں اور جو اس کی تنبیہات ہیں ہمیں وہ سمجھ آئے، اور پھر ہم اس کے روشنی میں اپنا عمل کر سکیں۔ یہ بہت دعا کیا کیجیے اللہ سے، کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کے قرآن کی آیات پڑھیں اور پھر کیا کریں، اس سے منہ موڑ لیں۔ نعوذ باللہ من ھذا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور پھر جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ یہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں آپ کے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت موسیٰ کا قصہ چونکہ تھوڑا سا 16ویں پارے میں بھی جائے گا، تو اس کو پھر انشاءاللہ ہم کل ہی پڑھیں گے، شروع کریں گے، تاکہ ہم اس کو مکمل ایک ہی اسٹریچ میں پڑھیں، اور جو کچھ حکمتیں اس میں سیکھنے والی ہیں وہ بھی سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس میں بھی جب ہماری آئے تو اسی حال میں آئے کہ یا ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، یا ہم سیکھ رہے ہوں، یا سکھا رہے ہوں، یا سن رہے ہوں، یا سنا رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔